بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ کے بعد پھر وقوف عرفات کے وقت دعا مانگی جاتی ہے۔ دعائیں مانگی سب صحابہ نے اور نبی اسلام نے۔ اسی خطبے میں نبی اسلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہم اور آپ اس مجلس میں آپ کے بعد دوبارہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اسلام کا یہ آخری حج تھا۔ اللہ نے آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ بھی کہلوا دیے۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ اس لیے بھی کہ اگر اچانک نبی اسلام پردہ فرماتے تو شاید صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے بہت بڑا شوق ہوتا، برداشت نہ کر سکتے۔ شاید ہوتا ہے نا، بندہ نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کچھ اور اثر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی محبت کا جو تعلق تھا وہ تو ایسا ہی تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے حج کے موقع سے ایسے الفاظ کہنے ہی شروع فرما دیے۔ تو یہ الفاظ، اور پھر جب حج کے بعد تشریف لائے تو اس کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر میں سب سے چھوٹی تھی، ان سے کہا، ایسی بات فرمائی کہ عائشہ کتنا اچھا ہو، تمہاری وفات میرے سامنے اگر ہو تو میں تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا، تمہیں دفن کروں گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسکرا کے کہا، ہاں آپ تو چاہتے ہیں میں فوت ہو جاؤں، آپ میری بجائے کوئی دوسری بیوی کر لے۔ ماشاء اللہ، بیویاں تو بیویاں ہی ہوتی ہیں نا، ساری دنیا میں ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے، اس بات کو سن کر نبی علیہ السلام مسکرائے، مگر آپ کا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ایسی بات کی جائے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی یہ بات صدمہ بڑا نہ بن جائے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ ہم اور آپ آج کے بعد ایسی مجلس میں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ نجد کے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حج کیا ہے؟ فرمایا الحج العرف، کہ یہ عرفات کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ لہذا جس بندے کا عرفات کا وقوف ہو گیا، باقی جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں ان کا کوئی نہ کوئی کمپنسیشن ہے۔ جس کا وقوف عرفہ مس ہو گیا اس کی کوئی کمپنسیشن، اس لیے اس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وقوف عرفہ کسی طور پہ نہیں مس ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی کتنے عظیم ہیں۔ عام بندہ سوچے تو وہ کہتا ہے جی حج پڑھنے گئے ہیں تو وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہوں گے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کو اللہ حج بنا دیتے تو امام صاحب تو 2 رکعت پڑھ چکے ہوتے اور ہم جیسے کہیں وضو ہی کر رہے ہوتے، تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ حج چلی جاتی۔ کتنی عورتیں ہوتی ہیں جو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتی ہیں اور عین موقع پہ انہوں نے 2 رکعت پڑھنی نہ ہوتی، ان کی بھی حج چلی جاتی۔ واہ میرے مولا، قربان جائیں تیری شان پر، کتنی پیاری شریعت تھی کہ حج کو نماز کا حصہ نہیں کہا، بلکہ وقوف عرفہ ظہر اور مغرب کے درمیان عرفات کے میدان میں فقط پہنچ جانے کو وقوف عرفہ کہہ دیا۔ چنانچہ سویا ہوا بندہ پہنچ جائے، بیمار بندہ پہنچ جائے، بے ہوش بندہ پہنچ جائے، سب کا وقوف عرفہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کتنی آسانی کر دی پروردگار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔